السلام علیکم۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ سب کو ملتے رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ فوزیہ اور اس کے والدین کراچی شفٹ ہوئے تو انہیں کرائے پر مکان حاصل کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ فوزیہ کے والد اسٹیل مل میں ملازم تھے۔ پہلے انہوں نے اسٹیل ٹاؤن میں گھر حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی گھر خالی نہ تھا۔ آخر انہیں قیوم آباد میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے مکان مل گیا۔ مکان آبادی کے آخری سرے پر واقع تھا۔ مکان کے ایک طرف خالی پلاٹ تھے جبکہ دوسری جانب بھی ایک خالی پلاٹ تھا جس میں تعمیر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آبادی کے باقی مکانات تھے۔ جو گھر انہیں ملا تھا اس کے 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے کو ڈرائنگ روم کے طور پر سجایا گیا جو درمیان میں تھا۔ ڈرائنگ روم کے دائیں بائیں 2 کمرے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے میں فوزیہ کے لیے پلنگ، میز اور کرسی رکھی گئی تاکہ وہ تنہائی میں سکون سے میٹرک کے امتحانات کی تیاری کر سکے۔ اس کمرے کے ایک کونے میں غسل خانہ بھی تھا جبکہ دوسرا باتھ روم سین میں تھا۔ باتھ روم کے سامنے ایک چھوٹا کمرہ اسٹور روم تھا لیکن وہ بند تھا۔ اس میں مالک مکان کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا جو مکان کی تعمیر کے لیے استعمال ہوا تھا۔ ڈیلر کا کہنا تھا کہ مالک مکان 15-20 دن بعد اسٹور سے اپنا سامان لے جائے گا اور تب وہ اسے استعمال کر سکیں گے۔ بہرحال نیا تعمیر شدہ مکان ہر لحاظ سے خوبصورت تھا۔ باقی آبادی بھی دور نہیں تھی، صرف ایک پلاٹ ہی کا فاصلہ تھا۔ گلی بھی کشادہ تھی اور اس مکان کے سامنے بھی مکانات آباد تھے۔ البتہ پورے ملک کی طرح یہاں بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا۔ دن میں ہر 1 گھنٹے کے بعد بجلی چلی جاتی تھی لیکن رات میں صرف 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ فوزیہ کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں امتحانات کی تیاری میں گزرتا تھا۔ اس کا ایک 4 سالہ چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کے کمرے میں سوتا تھا۔ رات کی لوڈ شیڈنگ کے لیے فوزیہ نے اپنے کمرے میں ماچس اور 4-5 موم بتیاں رکھ لی تھیں تاکہ جب بجلی چلی جائے تو وہ موم بتی جلا کر کمرے میں روشنی کر سکے۔ 3-4 دن سکون سے گزر گئے لیکن 5ویں رات ایسا ہوا کہ 10 بجے کے قریب فوزیہ ملحقہ باتھ روم میں گئی اور واپس آ کر پلنگ پر بیٹھی ہی تھی کہ باتھ روم کی طرف سے ہلکے سے کھٹکے کی آواز آئی اور فوزیہ چونک کر باتھ روم کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید تیل کی پلاسٹک کی بوتل گر گئی تھی مگر دوسرے ہی لمحے فوزیہ کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئیں۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور دروازے کے نیچے سے سرخ رنگ کی لکیر سی باہر آ رہی تھی۔ فوزیہ جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھی اور جھانک کر اس لکیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر فوراً ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سرخ گاڑھا خون تھا جو لکیر بناتا ہوا دیوار کے ساتھ ساتھ بہہ رہا تھا۔ خون کی وہ لکیر کونے تک پہنچی اور وہاں سے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بڑھنے لگی۔ فوزیہ پر خوف طاری ہو گیا۔ نہ جانے وہ کس کا خون تھا جو باتھ روم سے نکل رہا تھا اور ایک لکیر کی صورت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فوزیہ خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون کی لکیر کو کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ امی امی خون! وہ ایک دم چلانے لگی۔ ابو خون! امی خون! چند لمحوں بعد اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو فوزیہ ان کی طرف دیکھ کر چیخی، ابو خون! کہاں ہے خون کہاں ہے؟ اس کی ماں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ ادھر!
فوزیہ نے باتھ روم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس کے ماں باپ نے فوراً اس طرف دیکھا۔ او، ادھر تو کوئی خون نہیں ہے بیٹا، اس کے باپ نے حیران ہو کر کہا۔ فوزیہ نے پلٹ کر باتھ روم کی طرف اور پھر دیوار کی طرف دیکھا تو خون کی لکیریں کہیں موجود نہ تھیں۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ابو، خون باتھ روم سے نکل کر لکیر کی صورت میں دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور کونے میں پہنچ کر دوسری دیوار کی طرف بہنے لگا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیوں غائب ہے، فوزیہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے باپ نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر بھی خون کا قطرہ تک نہ تھا، نہ ہی دیواروں کے پاس خون کا نشان تھا۔ تمہیں وہم ہوا ہے بیٹی، چلو آرام سے سو جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک مارو، باپ نے کہا۔ پھر دونوں میاں بیوی باہر چلے گئے۔ ماں باپ اپنے کمرے میں چلے گئے تو فوزیہ نے بھی یقین کر لیا کہ مسلسل پڑھنے کے سبب اس کی تھکی ہوئی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا۔ چنانچہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر تم کیا اور سو گئی۔ دوسری رات 10 بجے سے پہلے ہی اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ کسی کھٹکھٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے باتھ روم کی طرف دیکھا تو خوف کی تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ کل کی طرح باتھ روم سے لکیر کی صورت میں خون نکل رہا تھا اور وہ دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ دروازے کے نیچے سے باہر جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد باتھ روم کے دروازے سے خون کی لکیر مٹنے لگی۔ آہستہ آہستہ دروازے تک خون کی لکیر غائب ہو گئی۔ فوزیہ اس عجوبے پر حیران و پریشان تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو خون کی لکیر سامنے والے بند اسٹور روم کے دروازے تک پھیلی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر اسٹور روم کی طرف بڑھی جس کا دروازہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے تھا، اور وہ اسٹور کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اسے کسی کی آہستہ آہستہ رونے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہو۔ فوزیہ نے آواز پر غور کیا تو پھر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ آواز اسٹور سے آ رہی تھی۔ وہ واپس پلٹی اور خوف سے کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ چند لمحوں تک وہ ہانپتی کانپتی رہی، پھر دوبارہ سونے لگی تو اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے باتھ روم میں پانی گر رہا ہو۔ اسے خیال آیا کہ اس نے پانی کا نل بند کر دیا تھا، تو پھر نل خود بخود کیسے کھل گیا؟ وہ نل بند کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ ایک دم باتھ روم سے کسی کی گرنے کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ لگتا تھا باتھ روم میں کوئی بھاری وجود گرا ہو۔ وہ کون تھا؟ وہ خوفزدہ ذہن پر اس پر غور کرنے لگی۔ پھر اسے اسٹور روم میں رونے والی عورت کا خیال آیا اور وہ سوچنے لگی کہ بند اسٹور میں وہ عورت کیسے داخل ہوئی ہوگی اور وہ کیوں رو رہی تھی۔ خون کی لکیر باتھ روم سے نکل کر اسٹور میں کیوں داخل ہوئی اور پھر وہ غائب کیوں ہو گئی؟ کیا اسٹور اور باتھ روم کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ باتھ روم میں اس کے والدین کو کوئی خون وغیرہ نظر نہیں آیا تھا، پھر وہ خون کہاں سے نکلتا ہے اور بعد میں غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ ان سوالوں پر وہ جتنا غور کرتی اتنا ہی اس کا خوف بڑھتا گیا، اور پھر اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ جاری ہے۔